بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کھیلوں کی خبروں پر تبصروں اور تجزیوں سے اسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یحییٰ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کرکٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام میں، تو پاکستان کرکٹ کے حوالے سے گزشتہ کئی دنوں سے ہم مختلف موضوعات پر پروگرام کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ ایک بار پھر خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ عمر اکمل کا معاملہ ہو، شعیب اختر ورسز پاکستان کرکٹ بورڈ کے قانونی مشیر تفضل حیدر رضوی صاحب ہوں، یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے دیگر معاملات اس وقت موضوع بحث ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں 20 سال قبل جسٹس ریٹائر عبدالقیوم رپورٹ، جو میچ فکسنگ اور کھلاڑیوں کے فکسنگ کے حوالے سے منظر عام پر آئی تھی، جس میں کھلاڑیوں کو جرمانہ ہوا تھا، پابندی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اب اس رپورٹ کے حوالے سے سلیم ملک، جن کو تاحیات پابندی کا سامنا کرنا تھا، وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بار پھر پرانی باتوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ پرانی باتوں کو ڈسکس کرنے کی بات آئی تو پاکستان کے جادوگر اسپنر سعید اجمل، جنہوں نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 کرکٹ میں کارآمد نمایاں انجام دیے، وہ بھی جناب اپنے ایک بیان کے ساتھ اس وقت میڈیا میں موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ معاملہ ہے 30 مارچ 2011 کا ICC ورلڈ کپ 2011 کا سیمی فائنل، جہاں روایتی حریف پاکستان اور بھارت مد مقابل تھے۔ اس میچ میں سعید اجمل نے سچن رمیش تندولکر کو LBW آؤٹ کیا، اور جب امپائر نے ان کا آؤٹ دیا تو معاملہ ریویو میں گیا۔ اس وقت بھارت کا سکور 75 رنز تھا، لیکن جب ریویو میں معاملہ گیا تو سچن رمیش تندولکر کو ناٹ آؤٹ قرار دیا گیا۔ کرکٹ کے کھیل میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ کسی بیٹسمین کو آن فیلڈ امپائر نے آؤٹ قرار دیا، اور پھر جب معاملہ ریویو میں گیا تو ٹی وی امپائر نے اسے دیگر شواہد دیکھتے ہوئے ناٹ آؤٹ قرار دیا۔ 9 سال پہلے ICC ورلڈ کپ سیمی فائنل میں جب پاکستان اور بھارت مد مقابل تھے، تو یہ مناظر سچن رمیش تندولکر اور سعید اجمل کے اس وقت اسکرین پر آپ نے دیکھے، جہاں سچن رمیش تندولکر کو سعید اجمل کی گیند پر جب ایئن گولڈ نے LBW آؤٹ قرار دیا تو پھر اس کے بعد ہوا کیا۔ 75 رنز بھارت کا سکور تھا، اور سچن رمیش تندولکر سعید اجمل کی گیند پر آؤٹ ہوئے، پھر ریویو میں معاملہ گیا، وہ ناٹ آؤٹ قرار دیے گئے۔ ایک بار پھر پرانی باتوں کو یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ورلڈ کپ 2011 میں سعید اجمل کی گیند پر جب سچن رمیش تندولکر کو LBW آؤٹ قرار دیا گیا تو انگلش امپائر ایئن گولڈ کے اس فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ سابق بھارتی کرکٹر سچن رمیش تندولکر نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، جس پر وہ ناٹ آؤٹ قرار دیے گئے۔ لیکن انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ایلیٹ پینل کے سابق رکن ایئن گولڈ فیصلے پر آج بھی قائم ہیں۔ آج بھی اس گیند کا دیکھوں وہ کہتے ہیں تو تندولکر کو آؤٹ ہی قرار دوں گا۔ ایئن گولڈ کا برطانوی ریڈیو کو اس حوالے سے انٹرویو سامنے آیا۔ تندولکر میرے فیصلے کے بعد واپس جا رہے تھے، لیکن پھر اچانک میرا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ ایئن گولڈ کا اس بارے میں کہنا ہے، میں اس وقت 90 فٹ بڑی اسکرین پر سب کچھ دیکھ رہا تھا، گیند 1 انچ سے لیگ اسٹمپ مس کر گئی۔ ایئن گولڈ نے کہا، مجھے 110% یقین تھا کہ تندولکر LBW آؤٹ تھے۔ اور اس تمام صورتحال پر جادوگر اسپنر سعید اجمل نے اپنے لبوں کو جنبش دی 9 سال بعد، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے سچن رمیش تندولکر کو گیند کی اور گیند سچن رمیش تندولکر کے بیٹ پر لگے بنا ان کے پیڈ سے ٹکرائی تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور جب برطانوی امپائر ایئن گولڈ نے سچن رمیش تندولکر کو آؤٹ قرار دیا تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہو گیا جب ٹی وی امپائر نے سچن رمیش تندولکر کو آن فیلڈ امپائر کے LBW آؤٹ قرار دیے جانے والے فیصلے کو تبدیل کر دیا۔ کافی آج کل میڈیا میں شور مچا ہوا ہے سچن تندولکر والا، وہ 2011 والا وہ آؤٹ تھا۔ آئی تھنک اگر آپ بھی وہ ویڈیو دیکھیں، جو امپائر ایئن گولڈ نے کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے۔ اگر وہ 10 سال کے بعد بھی وہ ویڈیو دیکھی جائے تو وہ آؤٹ تھا، اور میرے خیال میں وہ بھی آؤٹ تھا کیونکہ میں بالر تھا وہ، اور اگر وہ ڈیسیجن اس وقت آؤٹ میں کنورٹ ہوتا تو یہ 2011 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل کا رزلٹ کچھ اور ہوتا، کیونکہ سچن تندولکر واحد بولے تھا جس نے سب سے زیادہ رنز بنائے تھے، اور تب وہ اسٹرگل کر رہی تھی انڈیا کی ٹیم اس وقت، اور میرے خیال میں 100% وہ آؤٹ تھا۔ اور باقی آپ کا بھی ڈیسیجن ہے، آپ جو کہہ سکتے ہیں۔ ان گولڈ نے جو کہا وہ بالکل صحیح کہا، میں بھی کہتا ہوں وہ آؤٹ تھا۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں جناب پاکستان کے نمبر 1 بیٹسمین بابر اعظم کی، جو کہ اس وقت پاکستان کی T20 ٹیم کے کپتان بھی ہیں۔
ICC वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम ने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक जो अजीम खिलाड़ियों को खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला शुरू किया गया है, उसमें अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये कहा है कि उनके बेहतरीन ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 2 साबिक कप्तान यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ हैं। PCB की जानिब से अपने हीरोज़ को याद करने और खराज तहसीन पेश करने का एक ज़बरदस्त सिलसिला शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने बहुत से ग्रेट्स क्रिकेट को दिए हैं और मेरा फेवरेट प्लेयर मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान है। यूसुफ भाई की स्किल और क्लास, यूनुस खान का नेवर गिव अप माइंडसेट, हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे और मज़ीद सीखते रहेंगे। ये मेरा फेवरेट प्लेयर है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है और क्यों? बाबर आजम पाकिस्तान के इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन हैं, T20 कप्तान हैं, ICC वर्ल्ड T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन हैं और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार ये करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अगर बेहतरीन बैट्समैनों की उनसे राय ली जाए तो उनके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन स्कोर करने वाले यूनुस खान और स्टाइलिश बैट्समैन पाकिस्तान टेस्ट टीम के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद यूसुफ उनके बेहतरीन आइडियल बल्लेबाज हैं। बाबर आजम के इस बयान के बाद अभी और बाकी खिलाड़ियों ने भी अपने अंदाज़ में पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ियों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। और बाबर आजम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो 5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में गुजारने वाले बाबर आजम पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 टीम के मुस्तकिल रुकन है। अगर उनके इंटरनेशनल करियर पर हम एक निगाह डालते हैं तो बाबर आजम ने हालिया अरसे में पाकिस्तान के लिए उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और बाबर आजम की अगर बैनुल अक़वामी सतह पर कारकर्दगी का अहाता किया जाए तो 26 टेस्ट मैचों में 1850 रन 45.12 की औसत से उनके क्रेडिट पर हैं, जहाँ 5 सेंचुरियाँ और 13 निफ सेंचुरियाँ उन्होंने बना रखी हैं। एक दिन की क्रिकेट में बाबर आजम ने 74 मैच खेले, 3,359 रन उनके क्रेडिट पर, 54.18 उनके रन बनाने की औसत, 15 निफ सेंचुरियाँ और 11 सेंचुरियाँ वनडे क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर। T20 क्रिकेट जहां बाबर आजम इस वक्त नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं, 38 T20 मैचों में उन्होंने 1471 रन 50.72 की औसत से बनाए हैं और 13 निफ सेंचुरियाँ इस फॉर्मेट में बनाने में कामयाब रहे हैं। बाबर आजम की बात चल रही है जिनका कहना यह है कि मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान उनके बेहतरीन आइडियल बल्लेबाज हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, उनके नक्शे क़दम पर चलना चाहते हैं। अगर इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बैनुल अक़वामी क्रिकेट में अहाता किया जाए, खुलासा किया जाए कि क्या कारकर्दगी इन खिलाड़ियों की रही है, तो यूनुस खान टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की तारीख़ में 10,000 रन का संग मील अबूर करने वाले वाहिद बल्लेबाज हैं जिन्होंने 10,099 रन टेस्ट क्रिकेट में स्कोर किए, वनडे क्रिकेट में 7,246 रन और T20 क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर 442 रन हैं। उधर दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ हैं जो कि बाबर आजम के दूसरे आइडियल बैट्समैन हैं, 7,530 रन टेस्ट क्रिकेट में उनके क्रेडिट पर, 9,720 रन वनडे क्रिकेट में उन्होंने बनाए और T20 क्रिकेट में उन्होंने 50 रन स्कोर किए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब डॉक्टर साकिब अंसारी साहब। और अब जनाब कोरोना वायरस की इस वबा में जहां लोगों को चैलेंज दरपेश है, लोग इस वबा से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स स्टाफ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है इस मामले में और उनकी खिदमत को जितना भी सराहा जाए वो कम है। और स्टूडियो में इसी हवाले से इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर अमराज खून, सेक्रेटरी उमैर सना फाउंडेशन और पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदे डॉक्टर साकिब अंसारी साहब। खुश आमदीद कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको और आपकी कम्युनिटी के लोगों को हम खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे जिस तरह आप लोग इस यहाँ पर कोरोना वायरस के हवाले से काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच यार साहब। मामलात एक स्टेप आगे चले गए कि कौम इस वक्त एक जंग में मसरूफ़ है और जंग ऐसे दुश्मन से जो नज़र भी नहीं आ रहा और वो उतना ही ताकतवर है कि जितने आपके कामयाबी के इम्कान हैं एज अ डॉक्टर और एज अ नर्स और एज अ हस्पताल का कोई भी स्टाफ जो काम कर रहा है, उतने ही आपके ज़िंदगी हार जाने के भी इम्कान हैं। तो हर रोज़ जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हस्पताल आते हैं तो उनके जहन में बात बड़ी वाज़ेह तौर पे होती है कि हम जा तो रहें मगर क्या हम कोई वायरस लेके ना आ जाएं। मगर उनका प्रोफेशन, उनका वो अहद जो उन्होंने अपनी डिग्री लेते हुए किया था और उनके अंदर मौजूद एक पाकिस्तान उनको
اس کام سے روکتا نہیں ہے. وہ ڈیلی جاتے ہیں, ڈیلی اپنے فرائض انجام دیتے ہیں. فرنٹ لائن کے سپاہی ہیں ہمارے ڈاکٹرز الحمدللہ, اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی کرونا کے پیشنٹس کو نہ صرف ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ہر سائنسی بنیاد پہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں کیا جا رہا ہے. وینٹیلیٹر سپورٹ سے لے کے, آئسولیشن سے لے کے, کوارنٹائن سے لے کے, ہر اسٹیپ کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف موجود ہیں, اور الحمدللہ بڑی تعداد میں میجورٹی 90% سے بھی زیادہ پیشنٹس ہمارے کرونا سے ریکور ہو رہے ہیں. چلیں یہ تو اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن دوسری طرف احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ آپ ڈاکٹرز ہو گئے, ہمارے سیکیورٹی کے اہلکار ہو گئے, سیکیورٹی اداروں کے لوگ ہو گئے جو کہ اس وقت خدمات انجام دے رہے ہیں, لوگوں کو اس بات کی آگاہی دینے کے حوالے سے میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا ہے, لیکن یہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ لوگ جو گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, سیاسی لوگ ہوں, سماجی لوگ ہوں, جس طرح اگر ہم بات کریں عیدی فاؤنڈیشن کے جو ہے وہ روح رواں جو ہے فیصل عیدی, ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا, پھر گورنر سندھ کا کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ بھی مثبت آیا, پھر اسد کیسر اسپیکر قومی اسمبلی, ان کا بھی کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ مثبت آیا. اس تناظر میں پاکستان کے ان کرکٹرز کے حوالے سے اگر آپ بات کروں جو کہ اس وقت بہت زیادہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, وہ ساری احتیاطی تدابیر کو فالو بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جیسے گورنر سندھ کی میں نے بات کی, ساری احتیاطی تدابیر کے ساتھ وہ باہر گئے تھے لیکن ان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. تو ان لوگوں کے لیے جو سماجی خدمات کے حوالے سے منظر عام پر آئے ہیں, ان کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیں, ریگولر ٹیسٹنگ امپورٹنٹ ہے, خاص طور پہ اگر آپ کی کوئی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہو, مگر غیر ضروری طور پہ بھی نہیں. اگر آپ کو فیور ہے, ہائی گریڈ اور کف ہے, اور پھر اس کے علاوہ یا آپ نے کسی ایسے فرد سے رابطہ کیا جس کا کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ اس کو ہے کرونا, تو یس آپ اپنی ریگولر ٹیسٹنگ کریں. مگر الحمدللہ اگر آپ نوجوان ہیں, آپ کو بہت تیز بخار نہیں آ رہا اور آپ کو کھانسی نہیں آ رہی, تو ذاتی طور پہ میں اس کو کسی ایکسپرٹ پینل اور کسی گائیڈ لائنس کے حساب سے نہیں ریفر کر رہا, میں اپنی ذاتی رائے پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری ٹیسٹنگ بھی نہ کی جائے. کیونکہ میں یہ چیز بہت شدت سے محسوس کر رہا ہوں کہ معاشرے میں بہت زیادہ گھبراہٹ کی بیماری ہے. میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کی گھبراہٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہمیں کھانسی آ رہی ہے اور نزلہ ہو رہا ہے, کہیں ہمیں کرونا تو نہیں ہو گیا. تو میں ان کو کہتا ہوں یا تو تم ایک گھبراہٹ کم کرنے کی گولی لے لو 10 روپے کی, یا پھر تم 8,000 روپے کا 9,000 روپے کا یہ کرونا کا ٹیسٹ کرا لو. دونوں صورتوں میں برابر, کیونکہ بیماری تمہیں ہے نہیں, صبح تم یہ گولی کھا کے ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گی. تو مطلب اللہ نہ کرے جن لوگوں کو معلوم ایک بار تشخیص ہو جاتی ہے, پھر ان کے سامنے جو سوشل میڈیا جس طرح کے واٹس ایپ گروپس کے اوپر اور فیس بکس کے اوپر خراب اسٹوریز آ رہی ہوتی ہیں, تو بیماری 100 گنا زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. تو غیر ضروری ٹیسٹنگ نہ کی جائے, ٹیسٹنگ ان پیشنٹس کی جائے کہ جن کو تیز بخار ہو, کھانسی ہو, یا جن کی کانٹیکٹ کی ہسٹری ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب دوسری طرف یہ جو آپ نے بات کی کہ غیر ضروری طور پر ذہنی طور پر آپ دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں, مختلف واٹس ایپ گروپ ہیں, مختلف اسٹوریز پڑھنے کو مل رہی ہیں جن کو پڑھنے کے بعد وہ لوگ جو گھر میں جو ہے وہ قید ہو کر رہ گئے ہیں, باہر نکلنے میں بہت زیادہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ عمر کے 60 سال گزارنے کے بعد ویسی خاص طور پر احتیاط کر رہے ہیں. تو اگر ہم کھیلوں کے حوالے سے آپ سے پرٹیکولرلی بات کریں, جہاں پر لوگوں کے بغیر خالی اسٹیڈیم میں کھیلوں کے مقابلے منعقد کرانے کی بات کی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھلاڑیوں نے اس سے انکار بھی کر دیا ہے. کچھ جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب کھیلوں کے مقابلے جو ہے وہ جلد منعقد کرا کے جو اس وقت ایک آئسولیشن ہے, جو اس وقت ایک ڈیڈ لاک جیسا ماحول پیدا ہوا ہے, اس میں کسی حد تک جو ہے وہ تبدیلی لے کر آئی جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ کھیلوں کے مقابلے اگر آپ کو کرانا ہے تو صرف ٹی وی تک ہی ہم لوگ محدود رہیں گے, اسٹیڈیم میں جا کر دیکھنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں اس میں دو باتیں, ایک ہوتا ہے فرد کا طبیب, ایک ڈاکٹر فرد کا طبیب ہوتا ہے, مگر یہ جو ایکٹیویٹی آپ یہ کہہ رہے ہیں معاشرے کے طبیب, اور پورے کے پورے معاشرے کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس معاشرے کی ٹریٹمنٹ کی جائے, اس کا علاج کیا جائے. میں بہت اسٹرانگلی اس وقت میں معاشرے میں ہوں, میں ڈیلی کلینک کر رہا ہوں, مجھے روزانہ 40-50 مریض میں دیکھ رہا ہوں, ان سے ملاقات ہو رہی ہے, مجھے فیل ہے گھبراہٹ انزائٹی کا جو لیول ہے اس وقت معاشرے میں, ہمیں ڈیسپریٹلی ضرورت ہے. یہ لوگ ہمارے مجاہد ہوں گے, یہ لوگ ہمارے سپاہی ہوں گے جو میدانوں میں جائیں گے, اسپورٹس کریں گے, ایز اے نیشن ڈائیورژن ملے گا. ایک ایموشنل ٹچ ہے کرکٹ کے ساتھ, اسپورٹس کے ساتھ پاکستان کا,
تمام سوشل ڈسٹینسنگ اور تمام گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہوئے ہم سے جب کسی بھی گائیڈ لائن کو فالو کرنے کا کہا گیا ہے الحمدللہ ہماری قوم نے اس کو فالو کیا ہے. ہم اس بار بھی فالو کریں گے. میں بہت اسٹرانگ سپورٹ کرتا ہوں اس آئیڈیا کو. ایز اے نیشن ایک ڈپریشن اور ایک انزائٹی سے نکلنے کے لیے آپ جن ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں وہاں پہ گھروں تک پہ سائیکولوجیکل سپورٹ ملتی ہے, وہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ اس کے سائیکیٹرسٹ کا سائیکولوجسٹ کا 1:1 پہ رابطہ ہوتا ہے, اور وہ نیشنز ان سے مقابلہ اس طرح سے کر پا رہی ہیں. ہم نے اپنی مساجد بھی بند کر دی ہیں, ہم نے اسپریچول ہیلنگ بھی بند کر دی, ہم نے اسپورٹس ہیلنگ بھی بند کر دی. ہم کہیں ڈیزاسٹر کی طرف نہ چلے جائیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت جو کھلاڑی ہیں وہ اپنے گھروں تک محدود ہیں, یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ میدان میں ہزاروں لوگوں کے سامنے ایکشن میں نظر آتے ہیں, اب وہ گھر میں جو ہے وہ فزیکل ٹریننگ کر رہے ہیں اور مختلف ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں, تو یہ معاشرے کے لیے کتنا پازیٹیو ہے کہ جہاں پر آپ کو صرف نیگیٹو سٹوریز دیکھنے کو مل رہی ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے, مختلف ویڈیوز مختلف سٹوریز جو ہیں وہ لوگوں کے ذہنی تناؤ کا سبب بن رہی ہیں. یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ لوگ اپنی مختلف فزیکل ٹریننگ کرتے ہوئے ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, پھر اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ایک آدمی جو فزیکل ٹریننگ نہیں بھی کر رہا وہ کتنا موٹیویٹ ہو رہا ہے ان چیزوں سے؟ جی 100%. میرے اپنے بیٹے ہیں میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں ڈیلی ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, ایک ریلیکس ایٹماسفیئر ملتا ہے. میں ایک اور بات کہوں گا کہ جی میں جسٹ ایزیومنگ کہ جی شاہد آفریدی اور بابر اعظم کا ڈبل وکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اس طرح سرفراز کا اور ایک اور کھلاڑی کا ڈبل وکٹ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے. 11 کھلاڑیوں کو نہ کھلائیں, کیا میدان میں 2 کھلاڑی اگر کھیل رہے ہیں اور 6 کھلاڑی فیلڈنگ کر رہے ہیں, جو بینکاک وغیرہ میں ان ملکوں میں چھوٹی کرکٹ ہوتی رہی ہے, اس کرکٹ کو اگر آپ اس وقت 1 دن 2 دن 3 دن کا کر کے دیکھیں آپ کو ایز اے نیشن ریلیف محسوس ہوگا, آپ کو قوم میں ایک سکون نظر آئے گا, آپ کے کلینکس کے اوپر پریشر, آپ کی ٹینشن کم ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں کرونا وائرس میں کہ اگر آپ کو چھینک آئے تو اپنا جو بازو ہے وہ اپنے منہ کی طرف آپ لے کر جائیں, ٹیشو پیپر کا استعمال کریں, ماسک کا استعمال کریں. ابھی جو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے جو ہے وہ مستقبل میں ہونے والے مقابلوں کے حوالے سے یہ سوچ شروع کر دی ہے کہ جناب تھوک جو گیند پر لگایا جاتا ہے اس کی جو ہے وہ اب اجازت نہیں ہوگی. پھر ٹینس کے مقابلوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کوئی اچھی پرفارمنس دینے کے بعد جو ہے ہاتھ ملاتے ہیں یا اپنی باڈی کو دوسرے کی باڈی کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں, پسینہ جو ہے وہ اپنے ماتھے سے صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان چیزوں کی جو ہے وہ ممانعت ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کرکٹ کے کھیل میں گیند پر تھوک نہیں لگائیں گے تو گیند چمکے گی کیسے؟ دیکھیے ہم نے بہت ساری چیزیں جو ناممکن تھیں ممکن ہوتے دیکھی ہیں. کرونا وائرس اتنا سسپینس والا اور اتنا نا سمجھ میں آنے والا انفیکشن ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو پکچر بہت تیزی سے چینج ہوگی, اور ہو سکتا ہے یہ ساری تھیوریز ختم ہو جائیں اور ہم واپس اپنی نارمل لائف میں آ جائیں. بٹ دیر از اے اسمال چانس کہ یہ سب چیزیں ہوں گی, ان پہ اپلائی بھی کیا جائے گا. جیب میں کوئی سولوشن لے کے آپ پھر رہے ہوں گے جس سے بال کو آپ شائن کریں گے. از اٹ پاسبل؟ اٹ از پاسبل کہ آپ لیکن تھوک کا استعمال نہیں کریں گے؟ جی دیکھیے اب بھائی میں نے کہا نا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے. وی آر کرونا از ری ڈیفائننگ دا ورلڈ, از اے کرونا ورلڈ آرڈر, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اور جو ری ڈیفائن کر رہا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ 1 مہینے 2 مہینے کے اندر یہ تاریخ کا حصہ بن جائے اور یہ اس طرح ختم ہو جائے قدرتی طور پہ ہمارے اللہ کے رحم سے کہ پورے دنیا کے ہر ملک سے ہر قوم سے کہ ہم اس کو تاریخ سمجھیں. مگر ایک اسمال چانس, ایک چانس ہے کہ یہ اس دنیا کے معاشرے کا حصہ بن جائے گا اور پھر ہمیں معاشرے میں یہ تبدیلیاں لانی پڑیں گی, اور اس کے لیے سوچنا اور اس کے اوپر غور کرنا اور اس کی تیاری کرنے میں کوئی مذاق نہیں. یہ جو آپ نے اس پینڈیمک کی بات کی کہ دنیا کو نئے ورلڈ آرڈر میں لے کر چلے جائے گا, یہ سارا معاملہ جو ہے آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی. ماسک کے بغیر, سینیٹائزر کے بغیر آپ باہر نکلنے سے جو ہے وہ گریز کریں گے. خاص طور پر جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنے ساتھ ماسک جو ہے وہ ضرور کیری کریں گے. سینیٹائزر جو ہے آل دا ٹائم آپ کے بیگ میں ہوگا. لیکن آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب جو اس وقت سچویشن ہے, جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن ہے, پھر ماہ رمضان المبارک ہے جہاں پر اجتماعی عبادت کے حوالے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو منع کیا گیا ہے کہ نہ جائیں تو بہتر ہے. اگر آپ تراویح پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو گھر سے جو ہے وضو کر کے آئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کچھ آپ کا ڈسٹنس ہونا چاہیے 6 فٹ کا, 3 فٹ کا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دن جو ہے اس حوالے سے جس طرح آپ نے کہا آسان ہوں گے یا مشکل؟
دیکھیے ضرورت ایجاد کی مائیں جب مسائل آتے ہیں تو ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں تراویحوں میں ڈسٹینسنگ بھی دیکھ رہے ہیں اور کامیابی کے ساتھ اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے, اور بہت سے خاندان میں رشتہ داروں میں وہ لوگ جو گلے ملا کرتے تھے آج دور سے کہتے ہیں ہائے ہیلو, اور اس پہ عمل بھی ہو پا رہا ہے. میں واپس اس چیز کی طرف ضرور زور دوں گا کہ جس طرح نشان حیدر دیا جاتا ہے فوجیوں کو, جس طرح اعلیٰ ترین ایوارڈز دیے جاتے ہیں فوجیوں کو, اس وقت کرونا کے دور میں جو میڈیکل ہماری فیملی, جو میڈیکل کمیونٹی, جو میڈیا کی کمیونٹی, جو ہمارے سوشل ورکرز, ہمارے کرکٹرز خاص طور پر جن کا نام لوں گا, اظہر علی, رومان رئیس, جو نکل کے گھروں سے کام کر رہے ہیں, شاہد آفریدی جو گاؤں دیہاتوں تک کھانے پہنچا رہے ہیں, خوراک پہنچا رہے ہیں, راشن پہنچا رہے ہیں, خدارہ ان کو پازیٹیوٹی دی جائے, خدارہ ان کو سپورٹ کی, ان کو بھی اسی طرح سے نشان حیدر, ان کو بھی اسی طرح سے بڑے بڑے نشانات دیے جائیں کہ آنے والی قوم کو فخر ہو اپنے ہیرو پہ, اور ان کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کل کے اظہر علی اور شاہد آفریدی بنے اور وہ اپنے قوم اور ملک کے لیے کچھ اچھا کریں. کوئی دو رائے نہیں ہے اس بات میں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر ثاقب انصاری پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندے ہیں, اس کے ساتھ ماہر امراض خون ہیں, عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن پھر وہی بات, اگر ہم کھیل کے حوالے سے بات کرتے ہیں, بغیر تماشائیوں کے کھیل کے میدان میں شور نہ ہو, کھلاڑیوں کو سپورٹ نہ ملے, کیا یہ ممکن ہوگا مستقبل میں؟ پھر دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, کیا مستقبل میں کھیلوں کے مقابلے اسی انداز میں منعقد ہوں گے, وہی جوش و خروش ہمیں لوگوں کے درمیان نظر آئے گا؟ لوگوں کے بغیر تو پاسبل ہے نہیں, کھیل کے میدان اگر خالی ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا. لیکن دوسری طرف اگر ہم گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, جس طرح بھی میں نے آپ سے بات کی کہ آپ نے کہا کہ کوئی سولوشن ہو سکتا ہے جس سے آپ بال کو چمکائیں, اس کا مطلب کہ ٹیمپرنگ کی اجازت جو ہے وہ لیگل ہو جائے گی. لیکن آن دا ادر سائڈ اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ وہ جو کھلاڑی ہاتھ میں لاتے تھے, ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے, وکٹ لینے کے بعد جو ہے کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط برتی جائے گی, ان چیزوں سے احتیاط کی جائے گی؟ ڈیفینیٹلی فار نیکسٹ 6 months لازمی, 6 مہینے اگلے تو بالکل کلیئرلی جو بھی سپورٹس ہوگا وہ سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہوگا, ان میں ان تمام چیزوں کو 100% کیا جائے گا. اس کے اوپر جو بھی کنٹرولنگ سسٹمز اپلائی کیے جائیں گے, 6 فٹ کے ڈسٹینس پہ ہو سکتا ہے آپ کو اسٹیڈیم میں لوگوں کو بیٹھانا ہو, 2 ہاتھ کے فاصلے پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا ہو مگر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بھرا ہوگا. اسی طرح کھلاڑی جو ایکسپریشن کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, اس میں ان کو کنٹرول کرنا ہوگا. انیشلی ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا ریلیکسیشن والا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہوگا, مگر کیونکہ کرونا ایک اتنا خطرناک دشمن ہے کہ ہر کھلاڑی اپنی جگہ خود بھی اپنی حفاظت کرے گا اور دوسرے کی حفاظت کرے گا. فائنل ورڈ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر ثاقب انصاری؟ اس وقت جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں, چونکہ آپ کا تعلق میڈیکل سے ہے, اور آپ نے جس طرح کہا کہ میڈیکل کے لوگوں کو جتنی سپورٹ کی جائے, جتنے ان کو قومی اعزازات سے نوازا جائے, کیونکہ ہمارے بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کا فخر تھے, پاکستان سے باہر جنہوں نے یہاں پر کرونا کے حوالے سے خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانوں کی بازی ہار گئے. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ جو شہید ہو گئے ہیں ان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین ایوارڈز دیے جائیں, اور جو لوگ مستقل محنت کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو بہترین ایوارڈز ممکن ہیں. میں صدر مملکت صاحب سے, میں وزیر اعظم صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارہ آج آپ تاریخ رقم کریے, ان بہادروں کو, ان جوانوں کو ایوارڈز دیجئے, ان کو اپریسیشن دیجئے. اور جس طرح ایک فوجی سکون کی نیند سوتا ہے بارڈر پہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی, ان کو بھی ایک سکون کی نیند ہو کہ ہاں پیچھے میری اولاد, میرے بچوں کا, میری بیوی کا, میرے ماں باپ کا خیال رکھنے والی پاکستان کی سرکار موجود ہے. میں اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو گیا, میں کرونا کے ساتھ اگر لڑتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار بھی گیا ان مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے, تو میرے پیچھے والوں کا خیال رکھنے کے لیے میری سرکار موجود ہے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب. جناب ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر امراض خون, عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے سیکرٹری اور پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے نمائندے, اور بات کر رہے تھے جناب کرونا وائرس کی وجہ سے جو دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی, ہم خاص طور پر ان سے گفتگو کر رہے تھے کھیلوں کے حوالے سے کیا تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں. یہ گفتگو آپ نے ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب کی زبانی سنی. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کرونا وائرس کی وبا کے عرصے کے دوران نہ صرف کھیلوں کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہیں ان سے آپ کو آگاہی دی جائے, بلکہ اس چیلنج کے وقت میں لوگوں کے کام آنے والے ان افراد سے بھی آپ کی ملاقات کرائی جائے جو کہ اس مشکل گھڑی میں نادار, غریب, مسکین لوگوں کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اور ایک
ایسے ہی شخص ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آصف عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی اسپورٹس فورم کے آپ چیئرمین ہیں, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں, اور اس کے ساتھ فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری ہیں. لیکن اس وقت بہت زیادہ متحرک ہیں آصف عظیم صاحب کراچی اسپورٹس فورم کے پلیٹ فارم پر لوگوں کو راشن پہنچانے کے حوالے سے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں سے وابستہ لوگوں کی مدد کے حوالے سے جو بیڑا اٹھایا ہے آصف عظیم صاحب نے, اس کے لیے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آصف عظیم صاحب, یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ کچھ عرصے پہلے بھی آپ ہمارے شو میں آئے تھے, اور آج آپ کو بلانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو سفر شروع کیا اپنا, جب کرونا وائرس کا چیلنج سامنے آیا, آپ نے آٹے کے تھیلے سے لوگوں کی مدد کا سفر شروع کیا. اس کے بعد آپ عام لوگوں تک تو پہنچے, لیکن چونکہ آپ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے ساتھ بطور میڈیا کوآرڈینیٹر انوالو ہیں, سافٹ بال فیڈریشن کو آپ لک آفٹر کر رہے ہیں, تو سنا آپ نے ان لوگوں کی فہرست مرتب کی جو مختلف ایسوسی ایشن کے ساتھ منسلک ہیں. آپ کا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ کھیلوں کے حوالے سے منسلک لوگ جو مشکل صورتحال سے دوچار ہیں ان کی مدد کی جائے. جی آصف بھائی. شکریہ یہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی کسی بھی کھیل کا جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی مالی حالات اور اس کی فٹنس کے حوالے سے یا اس کا کوچ جانتا ہے یا اس کی متعلقہ ایسوسیشن جانتی ہے. تو ہم نے اسی حوالے سے جتنی ایسوسیشنز تھی ہماری سندھ اولمپک ایسوسیشن سے وابستہ, ان سے ہم نے رابطہ کیا اور ان کو یہ ہم نے میسیج دیا کہ وہ ہمیں لسٹ اور مرتب کر کے دیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے نمبرز وغیرہ ہم نے صرف اس حوالے سے لیے کہ وہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہو, اور انہوں نے ہمیں لسٹیں پرووائڈ کی. اور الحمدللہ ہم رمضان سے پہلے بھی اور 2 مرحلوں کے اندر اب تک 650 سے زائد جو ہے وہ راشن بیگز کی تقسیم کر چکے ہیں. چل, یہ تو بڑی اچھی بات ہے آصف عظیم صاحب. اور کچھ عرصے پہلے جب آپ ہمارے شو میں آئے تھے تو آپ نے بتایا تھا کہ 500 سے زیادہ لوگوں کو آپ راشن جو ہے ان تک پہنچا چکے ہیں, اور یہ سفر آپ نے ختم نہیں کیا, یہ سفر جاری رہے گا. اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب ہم کوشش کریں گے کہ اس مرحلے سے جب نکل جائیں تو پھر عید کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ گفٹ آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے. لیکن آپ کے حوالے سے جب آپ اولمپئن اصلاح الدین صدیقی ڈاکٹر محمد علی شاہ ہاکی گراؤنڈ پر یا عبدالستار ہاکی اسٹیڈیم کراچی میں آپ نے لوگوں کو بلایا, متعلقہ لوگوں کو, اور شاپنگ بیگ رکھا, وہ شاپنگ بیگ کہہ رہا ہوں, راشن کے جو بیگ تھے وہ رکھ کر تصاویر کھنچوائیں, تو کچھ لوگوں نے آپ پر یہ تنقید کی کہ بھائی یہ لوگوں کو دینے سے زیادہ جو ہے وہ اپنی پبلسٹی میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں, یہ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, ڈرون کیمرے سے تصویریں کھنچوا رہے ہیں, میڈیا میں بھیجوا رہے ہیں. تو یہ کیا کہانی ہے؟ یہ بھی میں مختصر اس کا میں آپ کو بتاؤں. پاکستانی جو ہے اس کا شمار جو ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی اقوام میں ہوتا ہے, اور اس ملک میں جب بھی چاہے کوئی آفت آئی, زلزلے کی صورت میں یا سیلاب کی صورت میں, تو یہ پوری قوم جو ہے وہ متحرک ہوئی, اور اس نے جو ہے اپنے مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے انہوں نے ہیلپ کی اور اس مشکل سے نکالا. اس وقت صورتحال بالکل ڈیفرنس ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کسی ڈسٹرکٹ کے اندر, کسی شہر کے اندر کوئی آفت اس طرح کی آتی تو پورا پاکستان جو ہے وہ اس کی مدد کو آ جاتا تھا. انفارچونیٹ اس وقت کرونا کی وجہ سے ایسی صورتحال ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہے. جو مخیر حضرات ہیں, جو ڈونیشن دینے والے ہیں یا جو باہر نکل کے کام کرنے والے ہیں, ان تک میسیج کیسے جائے گا؟ وہ خود اپنے گھروں میں موجود ہیں. اگر وہ خود ان کے پاس ظاہر ہے کہ سورس آف انکم کے مسائل آ رہے ہیں, فیکٹریاں بند پڑی ہوئی ہیں, ایسے میں اگر جب تک وہ کہتے ہیں کہ چیریٹی بگنس فرام ہوم, تو ہم نے شروع کیا, میں نے, ہاشمی صاحب, ہماری فیملی نے 100 راشن بیگز دے دیے. ہم بھی کہتے تو جسٹ انف ہمارا کام نہیں, ہمارا کام ختم نہیں ہوا تھا. ہم جب پھر اصلاح بھائی سامنے آئے, جہانگیر بھائی نے ہمارا ساتھ دیا, شاہد آفریدی ہمارے ساتھ ہوئے, تو یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ آج پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ بھی فنڈ کے لیے جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کے جو ہے وہ کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اصلاح الدین, جہانگیر خان یا شاہد آفریدی, کیا ان کو پبلسٹی کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے عظیم پلیئرز ہیں, ہمارے لیجنڈز ہیں, ان کو کوئی ایسے جیسی ضرورت نہیں. یہ ان کی مہربانی ہے, یہ اس قوم کا پیار ہے جو وہ اس طرح کے ڈونیشنز کر کر یا اپنی خدمات چیریٹی کے لیے دے کر جو ہے وہ لوٹا رہے ہیں. اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اور یہی اس حوالے سے کہوں گا, میں اس وقت جیو نیوز کا بھی, اسکور کی پوری ٹیم کا, آپ کو اور دیگر تمام پرنٹ و الیکٹرانک چینلز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہماری اس مہم کو بہت سراہا. یہ وقت جو ہے وہ
تنقید کے بجائے میرا خیال ہے کام کرنے کا ہے، اور بالکل کریں. ساری زندگی پڑی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے پوری قوم کو بلکہ پوری دنیا کو محفوظ رکھے. جب حالات نارمل ہوں گے تب تنقیدیں بھی ہوتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آ جائیں، ایک پیج پر آئیں، کام کریں، ہمارا ہاتھ بٹائیں، ہم سے جو خدمات چاہیے وہ لیں. اور واحد جو مقصد تھا وہ اس چیز کا، وہ ایک موٹیویشن دینا تھا. ہم اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے، آج ہم فرسٹ سے سیکنڈ فیز میں آ گئے، اب ہم تھرڈ فیز پہ جا رہے ہیں. تھرڈ فیز کے بعد ہم عید کے فوراً بعد چوتھے مرحلے میں حیدرآباد جا رہے ہیں. وہاں پہ پورے انٹیریل سندھ کی جو بھی ایسوسیشن ہے ان کے لوگوں کو ہم آن بورڈ ہم نے سٹارٹ لے لیا ہے. اور پانچواں مرحلہ بھی میں انشاءاللہ اس موقع پہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ جب یہ لاک ڈاؤن انشاءاللہ ختم ہوگا، لوگوں کو جب روزگار واپس ملے گا، ان کو تنخواہ بھی سر 1 مہینے بعد ملے گی، تو وہ پورا مہینہ ان کے ساتھ ہوگا. تو یہ معاملہ بھی یہاں ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں آصف عظیم صاحب، کراچی اسپورٹس فورم کے چیئرمین، کہ یہاں پر تشہیری مہم کی بات نہیں ہے، یہاں پر یہ چیزیں کر کے لوگوں تک رسائی کی بات ہے کہ لوگ موٹیویٹ ہوں، اور وہ لوگ جو کہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس معاملے میں جو ہے وہ خاموش گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے لیے کوئی مدد کا سامان پیدا کر سکتے ہیں تو یہ بات تشہیری مہم کی نہیں ہے، یہ بات آگاہی مہم کی ہے. اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب کے حوالے سے آصف عظیم صاحب نے بات کی، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جنہوں نے کراچی اسپورٹس فورم کے اس پلیٹ فارم پر لوگوں کی مدد کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا. اصلاح الدین صدیقی صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو. اور آصف عظیم صاحب کے شانہ بشانہ آپ نے کام کیا، لیجنڈری جہانگیر خان صاحب بھی اس کاز میں آصف عظیم صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس معاملے پر؟ یہ کے ایس ایف جو ہے کراچی اسپورٹس فورم، جس کے روح رواں آصف عظیم ہیں اور ہاشمی صاحب ہیں اور ان کے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے مجھے بھی کہا تھا، جہانگیر خان کو بھی کہا تھا، اور بھی بہت سارے کھلاڑیوں کو کہا تھا، جس میں سمیر حسین ہے، قمر ابراہیم ہے، ہمارے بہت سارے ایاز محمود ہیں، تو وہ سب کے سب ہم اس اسپورٹس فورم پر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پہلے مرحلے میں اس میں جہانگیر خان بھی آئے تھے اور میں بھی تھا، اور اس کو جو ہے ہم نے جہانگیر خان اسکواش کمپلیکس میں راشن تقسیم کیے تھے، جس میں شاہد آفریدی کی فاؤنڈیشن بھی ہمارے ساتھ تھی. اس کے علاوہ جو ہماری اکیڈمی پر ہیں اس میں تقریباً دوسرے فیز کے اندر ہم نے کیے. پھر تیسرے فیز کے اندر ہم نے کچھ 650 سے زیادہ جو کھلاڑی ہیں، جو آرگنائزرز ہیں، جو امپائرز ہیں، جو کسی بھی طرح سے کھیلوں سے متعلق ہیں، ان کی ہم نے اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے کہ کسی کی انا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور جو سفید پوشی ہے وہ قائم رہے، تو ہم نے کسی کو اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی راشن نہیں دیا ہے. ہم نے لسٹیں بنوائی تھیں، معلومات کی تھیں، اور اس کے علاوہ 26 فیڈریشن تھی ایک ہی دن میں، ان سے ہم نے نام لیے تھے، اور ان کے نام لینے کے بعد کسی کے 10 تھے، کسی کے 5 تھے، تو ان کو پھر گھروں تک جو ہے ان کو پہنچایا ہے. ہر چیز کا خیال رکھا ہے. یہ اس وقت کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی اسپورٹس فورم آصف عظیم ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمیں سب کو بڑھ کر اور مخیر حضرات کو ان کا ساتھ دینا چاہیے، تاکہ جو کھلاڑی ضرورت مند ہیں وہ کم از کم ان کی ضروریات جو ہے رمضانوں میں اور بقیہ دنوں میں پوری ہوتی رہیں. اس کے علاوہ یہی ایک بات اور ہے، میں موقع سے فائدہ اٹھا کے یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک پروگرام ہے کہ انشاءاللہ کہ عید کے بعد جو ہے اس کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، اور حیدرآباد کی طرف نکلنے کا پروگرام ہے، کیونکہ میں اس علاقے میں جاتا رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بھی کافی ہم نے غربت دیکھی ہے. تو جو ضرورت مند ہوں گے ان کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ تمام پیرامیٹرز کو ان کا خیال کرتے ہوئے اور جو کورونا سے متعلق احتیاطی تدابیر ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں. اللہ تعالی ہماری مدد کرے. بہت شکریہ آپ کو اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب اور آصف عظیم صاحب. ایک آپ کا کارواں ہے اور اس کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رکن ہے اولمپئن اصلاح الدین صدیقی صاحب، اور جس انداز میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی ہاشمی صاحب کی خدمات کو انہوں نے سراہا، اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ ہم حیدرآباد جانے کا منصوبہ رکھتے ہیں، اصلاح الدین صدیقی صاحب نے بھی اس کو سیکنڈ کیا. اوورآل اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب آپ میرے شو میں آئے تھے تب بھی میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا، کیونکہ آپ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے میڈیا ایڈوائزر ہیں، تو مختلف ایسوسی ایشن کے ساتھ آپ رابطے میں ہوں گے. کس حد تک آپ ان لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں؟ کس حد تک ان لوگوں نے آپ تک رسائی جو ہے اس کو ممکن بنایا ہے؟ کیا معاملات ہیں؟ یہ بھائی، جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے ایک نمبرز جو ہے وہ واٹس ایپ پہ بھی، اور اس کو اصلاح بھائی نے بھی اور جہانگیر بھائی نے بھی اپنے ویڈیو میسیج کے اندر شیئر کیا تھا.
اور وہ تھا مخیر حضرات کے لیے کہ جو اس پہ تعاون کرنا چاہیں. آپ یقین کریں کہ ایک ہفتے میں تقریباً 2200 سے زائد اس فون پر کالیں آئیں جس میں مخیر حضرات کی کوئی کال نہیں تھی. وہ صرف جو ہے وہ راشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے امداد کے لیے جو ہے وہ کالز آ رہی تھیں ہمارے پاس. ہم نے اس کا پورا ڈیٹا مرتب کیا. جو صوبے سے باہر تھے وہ تو ظاہر ہمارے لیے فی الحال ممکن نہیں تھا, بٹ جو کراچی سے حوالے سے تھی, اور اس کے بعد پھر جیسے اصلاح بھائی نے بھی کہا کہ حیدرآباد کا ہے, تو یہ بھی آئیڈیا ہمیں وہاں سے آیا کہ ہم یہاں سے اب کراچی سے باہر نکل کر بھی دیگر ڈویژنز کے اندر بھی جائیں اور وہاں پر وہ کام کریں. میں اس چیز کو یہاں پہ ضرور ایڈمٹ کروں گا کہ جس طرح آپ سے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی, یہ کارواں بنا, یہ ایک دن میں نہیں بنا. جب آپ جیسے لوگوں سے اور اداروں سے یہ میسج اس شہر شہر گریا گریا پہنچتا گیا, تو تبھی ہم اس پوزیشن میں آئے کہ آج ہم جو ہے وہ چوتھے اور پانچویں مرحلے کی بات کر رہے ہیں. جہاں تک ایسوسیشن سے رابطوں کا تعلق ہے تو 26 سے زائد ایسوسیشنز جو ہیں ہم لوگ اب تک الحمدللہ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, اور اس کے اندر ہم نے کوئی یہ چیز نہیں رکھی کہ یہ ایفیلیٹڈ ہے یا یہ پیرالل ہے. نہیں, آپ ریکارڈ ہے اس کا چیک کر سکتے ہیں. ہم نے بالکل اس باؤنڈری سے ہٹ کر جو ہے نا صرف انسانیت کے حوالے سے, اور جو ہمارے پلیئرز ہیں اور ان کی سفید پوش اور جو ہے فیملیز ہیں جو بہت مشکلات کا شکار ہیں, ان کو ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا کہ وہاں تک جو ہیں چیزیں پہنچیں. اور اصلاح بھائی نے بھی جیسے کہا کہ کسی ایک کو بھی جو ہے نہ آپ اس کی چینلز پہ تصویر آئی ہوگی نہ اخبارات میں وہ چیز پرنٹ ہوئی. ہاں, جہاں تک دیگر اس حوالے سے کہ ایونٹس کی وہ ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اصلاح بھائی نے بھی اس کی تشریح کی کہ صرف ایک پیغام دینا ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ کام کریں, جو ہماری خدمات ہیں اگر ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لیں. اور اس چیز کا بہت فائدہ ہوا. آج لائنز انٹرنیشنل کے فارمر گورنرز ہیں انور جاوید صاحب, انہوں نے عید کے حوالے سے جو ہے ہماری ہیلپ کا اعلان کر دیا. عالمگیر انٹرنیشنل ٹرسٹ جو ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مزید ہمیں اسپورٹس نیڈی پلیئرس کے لیے جو ہے وہ سینیٹائزر دینے کا اعلان کر دیا. فاؤنڈیشن پبلک اسکول, ٹیولپس, دیگر ادارے وہ ہمارے ساتھ آئے, اور ہم جو عید پیکیج کے اوپر وہ صرف ہمارا اس وقت تھا کہ عیدی اور کپڑے کے سوٹ کے اوپر تھا, یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب ہم الحمدللہ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ اب اس کے اندر چاول بھی شامل ہو رہا ہے, اب اس کے اندر کوکنگ آئل بھی شامل ہو رہا ہے. تو جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ یہ سلسلہ بھی یہاں رک نہیں رہا. جس طریقے سے ہی صورتحال انشاءاللہ نارمل پوزیشن پہ آئے گی, اس کے بعد ہم روزگار کے حوالے سے بھی ہمارا ایک پلان ہے اس حوالے سے کہ جیسے سلائی مشینوں کی اس کے اوپر وہ ہوتا ہے, اگر کچھ پلیئرز ایسی ہوں کہ وہ گھر میں اگر اس پر جو ہے وہ اس کو یوٹیلائز کر سکیں, تو رمضان کے اندر ہی ہم انشاءاللہ اس فیس کو فائنل کریں گے اور عید کے فوراً بعد اس کے اوپر بھی کام کریں. بہت شکریہ آپ کا آصف عظیم صاحب. اسی طرح لوگوں کے کام آتے رہیں, اسی طرح لوگوں کی مدد کرتے رہیں, اسی طرح لوگوں کا ہاتھ بٹاتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. کراچی اسپورٹس فورم کے چیئرمین, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے میڈیا ایڈوائزر اور سافٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود تھے, جو کہ اس وقت انسانیت کے لیے آگے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. اور اس کارواں میں ان کے ساتھ اولمپئن اصلاح الدین صدیقی, لیجنڈری اسکواش پلیئر جہانگیر خان اور کئی اسپورٹس مین شامل ہیں. گفتگو آپ نے سنی جناب آصف عظیم صاحب کی. یہی تھا آج کا ہمارا یہ پروگرام. ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, فیس بک پر ہمارا پیج score.geo news, اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں score@geo.tv پر. اس دعا, اس امید, اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں, سید یحییٰ حسینی کو اسکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.